السلام علیکم جی، میں ہوں جاوید باگٹ اور آج میں جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عدالتوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا، اس پہ امپلیمنٹ کروانا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ انتظامیہ اس کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہے، کس طرح سے اس کو آگے بڑھاتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرواتی ہے یا نہیں کرواتی، اور اس کے بعد اگر عمل درآمد نہ ہو تو دوبارہ توہین عدالت کا کیس دائر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز مختلف اداروں کے نام پہ بنی، ان کو اسلام آباد میں رجسٹر کروایا گیا۔ تقریباً 42 سے 43 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اسلام آباد، اس کو رجسٹرڈ ہیں وہ، اور جو ڈی سی اسلام آباد ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کا رجسٹرار ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اسلام آباد کی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو مختلف اداروں کے نام پہ ہیں، جس طرح میں اگر ذکر کروں، وزارت داخلہ ہے، اس کے نام پہ وزارت داخلہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اسی طرح کامریس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس طرح اور متعدد اداروں کے نام پہ ہاؤسنگ پروجیکٹ بنائے گئے ہیں۔ تو عدالتوں کی طرف سے بڑے واضح احکامات ہیں، جس پہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو کہ رجسٹرار سوسائٹی ہے، اس نے واضح احکامات دیے کہ کس طرح سے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جو اسلام آباد میں نہیں ہے وہ جس میں ان کے پاس زمین ہے، جس علاقے میں، جس صوبے میں، وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا، لیکن ڈپٹی کمشنر کی طرف سے آرڈر تو ہوئے کہ ایسا ہو، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی طرح نام تبدیل کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کی، عدالتوں کی طرف سے جو احکامات ہوئے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن جو عمل درآمد کروانا چاہیں وہ کروا سکتا ہے۔ ایوان صدر کا نام کیسے تبدیل ہوا؟ ایوان صدر جو سوسائٹی ہے اس کو نیشنل سوسائٹی کے نام سے کیسے منسوخ کیا گیا، کیسے اس کو نیشنل سوسائٹی میں تبدیل کیا گیا، اسی طرح باقی سوسائٹیز کے نام بھی تبدیل ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوئے۔ اب ایک بڑا سکینڈل اور سامنے آنے والا ہے کامریس ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ وہ پہلے بھی اربوں روپے کی کرپشن میں جو اس کے صدر رہے رانا فرید، وہ جیل کی ہوا انہوں نے کھائی، ساتھ پوری ٹیم کو وہ جیل لے کے گئے، اربوں روپے کی کرپشن ہے، وہ کیس ابھی اسی طرح ہے۔ تو اب نیا ایک سکینڈل جو ہے اسی سوسائٹی کا، اور وہی لوگ جس میں رانا فرید اینڈ کمپنی شامل ہے، اس سے پہلے بھی یہی لوگ شامل تھے، آج بھی ان کے ساتھ مظہر شامل ہے، مظہر سیکٹری ہے اس وقت کامریس ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ وہ کس طرح سے الیکشن لڑا اس نے، کس طرح سے اس نے ابھی کرپشن کی، اس کے حوالے سے بھی متعدد درخواستیں مختلف اداروں میں بھی موجود ہیں، اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور ایک بار پھر کامریس سوسائٹی جو ہے یہ وزارت کے نام پہ سوسائٹی ہے، کامرس جو منسٹری ہے اس کے نام پہ سوسائٹی ہے، ایک دفعہ پھر اس منسٹری کا نام نیب میں بڑی گونج سے چل رہا ہے۔ گزشتہ روز نیب میں ایک کھلی کچہری رکھی گئی تھی، اس میں متعدد جو کوآپریٹو سوسائٹیز کے متاثرین ہیں، مختلف سوسائٹیز کے حوالے سے، پرائیویٹ سوسائٹیز کے حوالے بھی اس کھلی کچہری میں جو ہے اپنے مدعا لے کے پہنچے، اپنے جو جمع پونجی ہے اپنی اس کو جو ضائع ہو رہی ہے اس کی شکایات لے کے پہنچے۔ تو وہاں پہ کامریس ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، کامریس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، اس کے بھی متاثرین وہاں پہ پہنچے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کو چیئرمین نیب نے بڑی تسلی سے سنا اور یقین دہانی کروائی کہ اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا اور کارروائی ہوگی۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے، جس میں صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ وزارتیں، وہ منسٹریز کیوں اس پہ عمل نہیں کرواتے کہ ان کے نام سے کس طرح سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، خاص کر کے اوورسیز پاکستانی کو لوٹا جا رہا ہے، اور اسٹار کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں وہ اس پہ صرف آرڈر کر دیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروا سکتے، اور کیوں توہین عدالت کی طرف نہیں جاتے؟ ان کو الیکشن کی جو چھوٹ دی جاتی ہے، الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کوآپریٹو سوسائٹیز کو دیکھیں تو اس میں سے جو باڈیز ہیں اس وقت چل رہی ہیں، وہ ساری وہ لوگ ہیں جو دو دو ٹائم کی روٹی کو ترستے تھے، آج اربوں کے مالک ہیں۔ وہ کس طرح سے بنے؟ اوورسیز پاکستانی کو لوٹا، ریٹائر ملازمین کو لوٹا، عام شہریوں کو لوٹا، سونے خواب دکھائے اور پلاٹ نہیں دیے، اور پیسہ ان کا ہڑپ کر کے خود جو ہے ارب پتی بن گئے۔ اور آج وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کا نام شیڈول 4 کی لسٹ میں بھی شامل ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس میں سے نکلوا لیتے ہیں۔ مختلف تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیا ادارے اتنے کمزور ہیں، اور خاص کر کے یہ منسٹریز اتنی کمزور ہیں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑ کر اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں؟ تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔
لوگ بات کرتے ہیں عدالتوں کی، عدالتوں کا کام ہے فیصلہ دینا، انتظامیہ کا کام ہے اس پہ عمل درآمد کرانا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کب تک عمل درآمد ہوگا، کیا اسی طرح یہ شیڈول 4 کے جو ملزمان ہیں وہی عوام کو لوٹتے رہیں گے، جو آج بڑے بڑے ویگو ڈالوں کی لائن لگا کے اپنے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور کل تک ان کے پاس 2 ٹائم کھانے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، تو آج کس طرح سے وہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کارروائی ممکن ہو سکے؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ کتنے سالوں سے ایک ہی گروپ جو ہے، ایک ہی طرح کے بندے جو ہیں وہ اس لوٹ مار کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کامریڈ سوسائٹی کی میں نے بات کی، بہت جلد کامریڈ سوسائٹی کا ایک دفعہ پھر اعلیٰ سطح پہ نام گونجنے کو تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ چیئرمین نیب جو ہے کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا متاثرین کی وہ داد رسی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو انفارمیشن ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، مزید تفصیلات کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔